الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ جب درود شریف کی باری آئے تو ذرا بلند آواز سے پڑھا کریں، حضور کی حدیث پر سماعت کر لیں۔ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جون سا شخص ایک مرتبہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ فرمایا جون سا شخص جو ہے 10 مرتبہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ 100 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اب مجھے بتائیے گا، اللہ کی تو رحمت کی نظر ایک ہی کافی ہے، اگر کسی کے اوپر اس کی رحمت پڑ جائے، ایک پڑ جائے تو اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں اگر کسی کے اوپر 100 رحمتوں کا نزول ہو، غور کیجئے، فرمایا 10 مرتبہ اگر کسی نے مجھ پہ درود پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ 100 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور آگے بڑھیے گا، علیہ السلام نے شاہ فرمایا جون سا بندہ 100 مرتبہ پڑھ لے، 100 مرتبہ درود پڑھ لے، فرمایا براءۃ من النار براءۃ من النفاق، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی یہ 2 آنکھیں ہیں، اس کے درمیان لکھ دیتا ہے یہ بندہ جہنم سے آزاد ہو چکا ہے۔ دونوں آنکھوں کے درمیان اس پیشانی پہ لکھ دیا جاتا ہے براءۃ من النار، یہ جہنم سے آزاد ہے اور یہ نفاق سے بھی آزاد ہے۔ اس لیے یہ ماہ میلاد ہے، اس میں کثرت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کی گجرے جو ہیں وہ پیش کریں۔ تو پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بس حضور کی ہو جاؤ پھر سب کچھ تمہارا ہے۔ تو آج خطاب تھا قاری سعید صاحب کا، ان کی آنکھوں میں درد ہے، آشوب چشم کا مسئلہ ہے، تو وہ نہیں آ سکے، تو اللہ تعالیٰ انہیں صحت یابی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سائے مقسم ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ فرما دیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ پھر کیا ملے گا، پھر کیا ملے گا، فرمایا یحببکم اللہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اپنا محبوب بنا لے گا۔ اگر تم دعوے کرتے ہو میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، فرمایا ٹھیک ہے دعوے کرو، لیکن ادھر آ جاؤ، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری تابع داری کرو، مجھ سے محبت کرو۔ مجھ سے محبت کرو گے تو پھر کیا ہوگا، ادھر تم دعوے کرتے ہو میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، پھر کیا ملے گا، پھر میں اللہ تجھ سے خود محبت فرمائے گا۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر کیا ہوگا، فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے اپنا محبوب بنا دے گا، پھر اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرے گا۔ کیوں؟ تم نے
حضور کی اتباع کی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی ہے، حضور سے تم نے پیار کیا ہے، صلہ کیا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو سامعین محترم، علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے بغیر ایمان ہی نہیں ہے، یاد رکھ لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پیارے آقا قیامت کب آئے گی؟ تو علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ کہ حضور بہت زیادہ جو ہے وہ نمازیں تو نہیں پڑھی، یعنی فرض نمازیں پڑھی ہیں، بہت زیادہ نوافل تو نہیں پڑھے، بہت سی راتوں کو اٹھ کے نفل تو نہیں پڑھے، بہت زیادہ عبادات کا ذخیرہ تو نہیں ہے، لیکن حضور ایک بات ضرور ہے، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول سے کیا کرتا ہوں؟ محبت کرتا ہوں۔ تو علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یاد رکھ جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ہم نے حضور سے یہ بات سنی ہم بڑے ہی خوش ہوئے، کہا ہم تو اتنے یعنی اعلیٰ مقام پہ نہیں ہیں، لیکن ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں، ہم حضرت ابوبکر صدیق سے محبت کرنے والے ہیں، ہم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں، جہاں حضور ہوں گے انشاءاللہ ہم بھی وہیں ہوں گے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں اس کی کیا عطا فرمائے گا؟ اس کی جزا عطا فرمائے گا جو حضور سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت یہ صحابہ کرام کا وتیرہ ہے، اور کمال حضور سے محبت کرتے، ٹوٹ کر حضور سے محبت کرتے، ٹوٹ کر۔ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ بدر کے حوالے سے صحابہ سے مشورہ لیا، کہا بھئی جنگ کرنی ہے؟ تو صحابہ نے کیا کہا تھا؟ کہا حضور آپ ہمیں کہیں نا اس دریا میں چھلانگ لگا دیں، سمندر میں چھلانگ لگا دیں، تو حضور ہم تیار ہیں، آپ کا آرڈر چاہیے۔ علماء کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ فرعون آ رہا ہے اسے لڑنا ہے، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے قرآن کہتا ہے انہوں نے کہا تھا اے موسیٰ ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جانے تیرا خدا جانے، ہم لڑ نہیں سکتے، ہم لڑ نہیں سکتے۔ کہتے ہیں ادھر بھی وہی خدا تو وہی ہے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا خدا تھا، حضور کا بھی وہی خدا ہے، لیکن فرق کہاں پہ آیا؟ فرق یہ ہے کہ ادھر محبت مصطفیٰ صحابہ کے دلوں میں تھی، ادھر محبت موسیٰ ان کے دلوں میں نہیں تھی۔ اگر محبت موسیٰ ہوتی تو اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ ادھر صحابہ نے کہا حضور آپ بس ارشاد فرمائیں، بس آپ کا اشارہ ہوگا ہماری جانیں آپ کے لیے قربان، ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے حاضر۔ تو صحابہ کا یہ امر رہا۔ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال حضور سے محبت کرتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کی، غار ثور کی طرف جا رہے ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ابو بکر صدیق کیا مسئلہ ہے؟ کہ حضور جب میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے دشمن کہیں پیچھے سے حملہ نہ کرتے، حضور پیچھے ہو جاتا ہوں، اگر خیال آتا ہے کہیں دائیں سے نہ آ جائیں تو حضور دائیں ہو جاتا ہوں، اگر خیال آتا ہے بائیں سے آ جائیں گے بائیں ہو جاتا ہوں، کبھی خیال آتا ہے کہیں آگے سے نہ آ جائیں، حضور آگے چلا جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پیارے آقا اسی لیے کبھی آگے ہوتا ہوں کبھی پیچھے ہوتا ہوں، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ پھر آگے کیا ہے؟ جب آگے بڑھتے ہیں غار ثور کے قریب آتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں۔ کبھی غور کیجئے گا غار ثور کے اوپر چڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، تقریباً جو ہے 5000 فٹ اس کی بلندی ہے، 5000 فٹ تقریباً اس کی بلندی ہے۔ اتنی بلندی پہ خود جانا بڑی بات ہے، بڑی بات ہے کہ بندہ خود اوپر چلا جائے، اور پھر کسی کو اٹھا کر لے کے جانا یہ بغیر محبت کے عشق کے ہو ہی نہیں سکتا۔
یہ بغیر محبت کے نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ ٹوٹ کر محبت کرتے تھے، حضور سے کمال کی محبت تھی، اس لیے انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر جو ہے غار ثور کے اندر چلے گئے۔ والہانہ حضور سے محبت۔ اور آگے چلیے، اب آگے گئے کہ حضور آپ ٹھہریے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو لے جائے، آپ 12 مرتبہ جائیں، لیکن کمال کی حاضری وہاں بھی ہوتی ہے، کمال کی حاضری، جو خوشبو وہاں سے آتی ہے نا، کمال کی خوشبو آتی ہے۔ اپنی اپنی تحقیق ہے، میں نے الحمدللہ 3 جگہوں پہ ایک طرح کی خوشبو محسوس کی ہے۔ ایک غار ثور جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے، کمال کی خوشبو آتی۔ دوسرا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو محراب ہے، اب تو وہ انہوں نے پیچھے کر دیا، پہلے ہم جاتے تھے تو وہ جو ہے وہ وہاں سجدہ ہوتا تھا، اس جگہ پہ سجدہ ہو جاتا تھا، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے جو ہے وہ یہ ریلیں وغیرہ رکھنی شروع کر دیں، اب آہستہ آہستہ انہوں نے ویسے 2 صفحے جو ہیں وہ ویسے ہی ختم کر دی ہیں، آگے اب جانے ہی نہیں دیتے۔ تو لیکن وہ خوش قسمتی ہے جنہیں وہ موقع ملا، تو وہاں سے بھی وہی خوشبو آتی۔ اور تیسرا مقام احد پہاڑ کے اندر جہاں حضور نے آرام فرمایا تھا، اب بند ہے، اب تو وہاں جانے ہی نہیں دیتے، مکمل بند کر دیا، لیکن اس وقت جب ہم گئے تھے تو وہیں سے بھی وہی خوشبو آتی تھی جو غار ثور سے آتی تھی، آج بھی آتی ہے اور کمال کی خوشبو آتی ہے۔ تو غار ثور کے اندر علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا حضور آپ ٹھہریں، میں جاتا ہوں۔ اندر جاتے ہیں، اپنا امامہ، اپنی یہاں تک کہ بعض علماء نے لکھا ہے اپنی قمیص اس کو پھاڑ کر جو سوراخ تھے ان کو بند کیا۔ بند کرنے کے بعد اب جب باہر آئے نا تو علیہ الصلوۃ والسلام نے کیفیت کو دیکھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر قمیص کدھر ہے؟ کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پیارے آقا امامہ کدھر ہے؟ حضور وہ سوراخ بند کر دیے۔ میرے علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کو دیکھا اور ہاتھ اٹھا دیے۔ ساری دنیا کے مسلمان یہ دعا مانگتے ہیں یا رب العالمین ہمیں حضور کی معیت عطا فرمانا، جنت میں حضور کا ساتھ عطا فرما دینا، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر دعا کی یا رب العالمین یا احکم الحاکمین، اے مالک و مولا جنت میں ابو بکر صدیق کو میری معیت عطا فرما دینا۔ دعا کا کہا نہیں ہے، خود دعا ہو رہی ہے۔ یہ ہے محبت، یہ ہے عشق حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، جسے کہتے ہیں ٹوٹ کر محبت کرنا، عشق کرنا، اور پھر دعائیں پھر خود ہی نکلتی ہیں۔ تو علیہ الصلوۃ والسلام سے کمال کی محبت سی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موقع آیا جنگ کا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا مال کی ضرورت ہے، جنگ کرنی ہے، لاؤ، ضرورت ہے بھی لاؤ۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، بعض لوگ مولویوں میں فتویٰ لگا دیتے ہیں یار یہ مسجد کے لیے مانگتے ہیں، سنت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے کہتے تھے، صحابہ دیتے تھے، یہ نظام اس لیے چلتا ہے۔ تو علیہ الصلوۃ والسلام کہا بھائی ضرورت ہے، لاؤ بھائی، جتنے بھی شکر جس میں ہے لاؤ پیسے، جنگ کر رہی ہے، آسان ہے کام۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ کہتے ہیں میرے پاس خوب مال تھا، تو میں گھر گیا، میں نے کہا آج حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے نمبر لے جانا ہے، میں نے آج ان سے آگے بڑھ جانا ہے۔ کہتے میں گھر میں گیا،